کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ کسی بھی امام کے لیے ایسے جملے استعمال نہیں ہوئے جیسے امام حسین کے لیے استعمال ہوئے، حالانکہ 12 کے 12 چراغ ہدایت ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جو وجود امام حسین کو خصوصیت عطا کی، وہ کسی بھی امام کو خصوصیت عطا نہیں کی، کہ کسی بھی معصوم کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح امام حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ ہر معصوم پہ مصیبتیں آئیں، مشکل وقت آیا، لیکن اپنے آخری وقت میں یہ جملے زباں پہ ہوتے تھے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ جیسا آپ پر دن گزرا ایسا کسی پہ دن نہیں گزرا ہمارے جد ابا عبداللہ۔ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور خود امام حسین پہنچے اپنے بھائی کے بدن پر، تو کیا دیکھا امام حسن نے کہ مولا حسین گریہ کر رہے ہیں، اور کہا جیسے گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا حسین تو مجھ پہ رو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تجھ پہ حسن کس طرح سے آ کر روئے گا۔ کہا میری مصیبت کیا ہے آپ کی مصیبت کے سامنے؟ تو خدا نے خصوصیت دی امام حسین کے وجود کو، خصوصیت دی وجود معصوم کو، اور اس خصوصیت کے پیچھے پروردگار عالم کی حکمت شامل تھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرا نبی بھی آخری ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ جانتا تھا کہ 11 اماموں کے بعد 12ویں سرکار کو پردے غیب میں چلے جانا ہے، تو اب جب تک ظہور ہو، 1400 سال ابھی تک ہو چکے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، تو خدا کیا لوگوں کو بے آسرا چھوڑ دے گا؟ اور کل قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے، جناب گمراہ کیوں ہوئے تھے، تو یہی کہیں گے نا کوئی نبی نہیں تھا، یہی کہیں گے نا کوئی امام نہیں تھا، کہ خدایا تم نے کوفے والوں کے لیے امام بھیجا، بصرے والوں کے لیے امام بھیجا، وہ جاتے تھے معصوم کی دعوت حق کو سنتے تھے، تب لبیک کہتے تھے۔ ہم ایک ایسے ظلمانی زمانوں میں جہاں دیکھو گمراہی، جہاں دیکھو نسلوں کو بے دین بنایا جائے، تو اللہ نے ایک بندوبست کیا، اور وہ بندوبست ہوا شہادت ابا عبداللہ الحسین سے۔ کہا کہ اگر نبی بھی بھیجوں گا شاید اتنا کام نہ کر سکیں، کیونکہ نبی بھی آئیں گے تو محدود جگہوں تک جا سکتے ہیں۔ ایک نبی ایک وقت میں ایک شہر میں 1,00,000 نبی بھی بھیج دے تو 1,00,000 بستیاں 1,00,000 شہر میں جا سکتے ہیں، لیکن خدا نے کہا ایک ایسا بندوبست کروں گا کہ دنیا کے گھر گھر میں فرش ہدایت لگے گا۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں فرش ازاں نہیں ہے؟ آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے تو کہاں سے مل رہا ہے؟ فرش ازاں سے۔ ورنہ آپ کو کیا فکر اپنے بچوں کی؟ کسی نے بچے اسکول کے حوالے کر دیے، کسی نے یورپ کے حوالے کر دیے، کسی نے کہیں کے حوالے کر دیے، ہم تو مال دنیا کے پیچھے۔ ہمیں تو یہ فکر ہے کہ اتنا کمائیں کہ رات کو روٹی ہو گھر میں، بچوں کا پیٹ پال سکیں، کیونکہ حالات اتنے بگڑ چکے کہ ہر انسان کس تقودوں میں لگا ہوا ہے، یا تجارت کی تقودوں میں، یا مال جمع کرنے کی تقودوں میں، گھر پرانا ہے اسے نیا کر دوں، کپڑے اپنے بچوں کے لیے لینے ہیں، سواری میرے پاس نہیں ہے لینی ہے، اور ایسے ملک میں جہاں گرمی، لوڈ شیڈنگ، تو خرچے انسان کے اور زیادہ، تو بحالت مجبوری انسان کا سب سے زیادہ ٹائم کس پہ لگ جاتا ہے؟ دنیا پہ لگ جاتا ہے۔ اب بچوں کو پڑھانا ہے تو اسکول بھیج دیا، بچی کو پڑھانا ہے تو کالج بھیج دیا، اب جہاں جہاں یہ بچہ جا رہا ہے وہاں وہاں اسے گمراہ کیا جا رہا ہے، اسے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اسے خدا سے دور کیا جا رہا ہے۔ موبائل اٹھائے تو گمراہی، ٹی وی دیکھے تو گمراہی، کسی کی دوستیوں میں آ جائے تو گمراہی۔ اب اس سارے گمراہی کے سسٹم میں جہاں مجھے بھی میرے بچوں کی فکر نہیں ہے، وہاں خدا کو تیرے بچوں کی فکر تھی، اور انہیں فرش عزا حسین ابن علی پہ بلایا۔ آج کون نسلوں کو تربیت دے رہا ہے؟ یہ فرش عزا حسین ابن علی۔ کتنی فضیلت ہے امیر المؤمنین کی، لیکن اگر آپ نے علی کو جانا اور پہچانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ آپ نے 5ویں امام کو، 6ویں امام کو، 7ویں امام کو، 8ویں امام کو پہچانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ آپ نے نماز کو جانا، آپ نے توحید کو جانا، آپ نے حج و زکوٰۃ و خمس کو جانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ آج آپ خندق جانتے ہو، خیبر جانتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے، کیونکہ میرے بچے نے جہاں خیبر سنی وہ منبر حسین تھا،
جہاں سے ولایت علی سنی وہ منبر حسین تھا، جہاں سے نبوت کے تعریف سنے وہ منبر حسین تھا۔ تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے مل رہا ہے۔